اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس وقت میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں جو میرے ساتھ ہوا لاسٹ ٹائم میں جب گیا پاکستان میں، تو وہاں پہ ایک مولانا صاحب آئے اور وہ کافی اپنی کتابیں بھی لے کے آئے اور مجھے وہ ثابت کرنے کی کہ جی امام حسین جو کربلا میں گئے تھے وہ ان کی وہ اپنی غلطی تھی اور وہ انہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی اور انہوں نے یزید پہ ایک قسم کا حملہ کیا، یعنی یزید سے حکومت لینے کی کوشش کی۔ تو یعنی کہ اس کا برین واش ہوا تھا اور کوئی ایسی نہیں، وہ صرف ایک پرسنٹ جو آٹے میں نمک کے برابر جو وہاں پہ ایک عقیدے کے لوگ ہیں جو یہ پھیلا رہے یزید کو جو ہیرو بنا رہے ہیں، ان کا بندہ تھا وہ۔ تو کافی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ تو بھائی میں نے کہا بھائی میرے پاس کتابیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ میں نے تیاری کی نہیں ہوئی، تمہاری طرح تم نے 50 کتابیں لی ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں، حق ہوگا، حق ہمیشہ اللہ جو ہے حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو لڑائی لڑنے کوئی آتا ہے تو وہ گھر کے بچے بھی لاتا ہے ساتھ میں، اونٹوں پہ لاد کے سامان وغیرہ، گھر کا سامان جتنا بھی ہے وہ بھی ساتھ لاتا ہے، اور چھوٹے دودھ پیتے ہوئے جس طرح ماما اصغر جو چھوٹے تھے وہ 6 مہینے کے تھے اس وقت جب کربلا میں آئے، وہ تو تقریباً 4 مہینے کے، یہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت وہ 6 مہینے کے ہو چکے تھے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں مولانا صاحب کہ آپ جب لڑائی یا کسی چیز میں یا جلسے کے لیے جاتے ہیں یا حلوے کھانے کے لیے جب آپ کو بلایا جاتا ہے کسی جگہ پہ، کیونکہ حق کی بات تو کرنا آپ کے بس کی نہیں، حلوے کھانا اور پیسے لینے وہاں سے، پہلے پیسے بٹورنے اور آپ نے اس پہ جو آپ کو دیں گے، آپ ٹارگٹ دیں گے کہ جی آپ نے تقریر کرنی اور ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خلاف کرنی، ان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے۔ کبھی آپ حضرت علی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین، حسن حسین، کوئی بھی نہیں چھوڑتے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی لگتی ہے کہ صرف انہوں نے کہا نہیں جی ذاتی دشمنی نہیں، لیکن یہ ہے میں اس طرح کا اسکول میں پڑھا ہوں اور مجھے یہی پڑھایا گیا ہے، سیدھی سی جو بات ہے۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب پھر اس طرح بات کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھایا گیا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب جاتے ہیں کہ ہری پور میں یا ٹیکسلا میں یا لاہور میں یا کہیں بھی جلسے جلوس کے لیے آپ جب جاتے ہیں، آپ کو تقریریں کرواتے ہیں، وہاں پہ آپ پوری فیملی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ بولتے انہوں نے کہا نہیں میں تو اکیلا جاتا ہوں، وہاں ان کا کیا کام ہے؟ تو میں نے یہ سیدھی سی بات ہے، آپ اتنا دماغ آپ کا کام نہیں کرتا کہ آپ یہ اس حق کو تسلیم کریں؟ وہ فتنہ ہے جو خارجیوں کا، جو حضرت علی کو شروع سے ہی نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو حضرت علی کو کافر کہتے ہیں خارجی، اور ان کی نسلیں جو چل رہی ہیں آج دن تک چل رہی ہیں، وہی آپ کو اسکول میں پڑھا رہے تھے، آپ ان کی باتیں مانیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب کربلا میں اپنا گھر چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے، امام حسین نے اپنے پورے بچوں کو بھی، گھر کی بیویاں اور جو بھی جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جتنی بھی تھی، ان کو وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے لڑائی کر رہے ہیں یزید کے ساتھ۔
تو نیت اگر ہوتی لڑائی کی تو آپ یہ بتائیں وہ ساتھ لے کے جاتے؟ یہ بولیں، آگے سے کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا پھر میں نے کہا جی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا پھر یہ ہے کہ یہ بحث بسا کیا مناظرہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں عالم نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، دعا دوں گا حضرت شیخ الاسلام طاہر القادری کو، جس کا یعنی میں ایک خادم ہوں، یعنی کہ میں نے ان کی بصیرت اور ان کی جتنی بھی ان کی تعلیم ہے اس سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے میری آنکھیں کھولی۔ نہیں تو میں پہلے امریکہ میں تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ان کی بھی سن لیتا، ان کی سن لیتا، مجھے حقیقت کو کوئی خاص سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ چھوٹا سا تھا جب میں امریکہ گیا۔ لیکن طاہر القادری صاحب کو اللہ خوش رکھے، لمبی زندگی دے، اور جو کام کر رہے ہیں دنیا میں، وہ اہل بیت کا کیس اس طرح لڑتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ خود بھی اہل بیت کی میں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حق کی بات کرتا ہوں۔ ان کو کبھی شیعہ کہتے ہیں لوگ، کبھی کیا کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جو حق کی بات ہے، جو حق انصاف کی ہے، اور سارے صحابہ کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ان پہ الزام لگتا ہے۔ تو بھائی ہم ان الزاموں سے نہیں ڈرتے، حق کی بات کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ حق کی بات کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ ہے کہ ان کے پاس آگے سے جواب کوئی بھی نہیں کہ ہاں جی حضرت امام حسین کیوں گئے، بچوں کو ساروں کو سب کو لے کے اگر لڑائی کرنے کا خیال تھا اس کے ساتھ، کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ تو پھر میں نے کہا یار اب یہ کہ بات کرتے ہیں جی مولانا صاحب، اس طرح کرتے ہیں کہ اتنا لمبا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، تو میں اتنی لمبائی میں جانا بھی نہیں چاہتا، تو سیدھی سی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی جب آپ مرے نا تو آپ کو بھی اللہ یزید کے ساتھ اٹھائے۔ پھر وہ بگڑ گئے جی، نہیں خدا کے لیے یہ دعا مت کرو، تم لوگ سید ہو، بدعا لگ جائے گی، یہ کرو گے۔ میں نے کہا وہ دوسری سائڈ میں تم مانتے بھی ہو ہم سید ہیں، بدعا لگ جائے گی، یہ وہ، تو پھر کیوں ان چکروں میں پڑے ہو؟ وہ بیچارہ اس نے معافیا مانگی، اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی اہل بیت کے خلاف بات نہیں کروں گا، مجھے ایسی غلط پڑھایا ان لوگوں نے، میں آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں کہ صحیح جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں طاہر القادری کو میں سنوں گا، اس کو فالو کروں گا۔ میں نے کہا آپ طارق جمیل کو بھی سن لیں، طارق جمیل بھی یہی کہتا ہے کہ یزید فاسق تھا اور وہ گمراہ تھا، اس کی بیعت نہیں کی امام حسین نے، اور حق پہ انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ آج کوئی حق پہ کوئی دیتا ہے؟ آپ اپنی بتائیں کہ آپ اپنی تنخواہ کو زیادہ کریں گے کہ مجھے تنخواہ جو مل رہی ہے مسجد کی طرف، چاہے جو بھی ہے، جو بھی بات ہے، سچ ہے، حق ہے، جو بھی ہے، آپ نے حق کو تو چھپانا ہے، کیونکہ تنخواہ مل رہی ہے، نہیں تو وہ دیتے نہیں ہے تنخواہ آپ کو، کیونکہ مسجدوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہ عقیدے کی ہے، یہ اس کی ہے، وہ یہ اس کی ہے، یہ وہابی کی ہے، یہ شیعہ کی ہے، یہ سنی کی ہے، یہ بریلوی کی، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ سپا صحابہ کی۔ مختلف طبقے ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف طریقہ کار ہے لوگوں کا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ آپ کو بھی یزید کے ساتھ اٹھائے، ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھائے، پھر آپ ان کے ساتھ جائیں نا، پھر ہمیں اللہ امام حسین کے ساتھ اٹھائے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم امام حسین جہاں بھی جائے گا ہم ان پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ ان کو اگر جنت میں لے کے جاتا ہے تو ہمیں لے کے جائے، اگر ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ یہ منظور ہے؟ وہ آگے سے ڈر گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی امام حسین تو جنت کے سردار ہیں، وہ تو نوجوانوں کے جنت کے سردار ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہ بات ہے، حقیقت اب آئی ہے نا، اب تمہیں جب موت سامنے نظر آئی، خطرہ آیا موت کا، تو تم ڈر گئے ہو، تو حق کی بات کیا کرو، یہ بات ہے۔ اور وہ بیچارہ بھاگا وہاں سے، تو الحمدللہ فیصلہ وہاں ہی ہو گیا۔ حق ہوتا ہے، سچ کا ساتھ اللہ دیتا ہے، مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن سچ ہوتا ہے۔